پھر اللہ پاک نے ایک بڑا کریمانہ ضابطہ ذکر فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا ایک کے بدلے میں 10 پائے گا، ایک نیکی کرے گا اس کے ایک کے بدلے میں 10 اجر لکھے جائیں گے۔ اور رمضان میں تو اور اجر بڑھ جاتے ہیں، ایک نفل فرضوں کے برابر، فرض 70 فرضوں کے برابر چلا گیا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اگر گناہ کیا فلا یجزا الا مثلھا، گناہ کے بدلے میں ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اس مبارک مہینے میں نیکیوں کی مقدار بڑھ گئی ہے، بڑھ گئی، مقدار بڑھ گئی، ایک پر 70 مل رہی ہیں۔ لیکن اللہ کا بڑا کرم، اللہ کا بڑا فضل، ایک گناہ پر پھر بھی ایک ہی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ چلو اچھا تمہیں رمضان میں 1 پر 70 دوں گا، اگر ایک گناہ کرو گے تو 70، اچھا نہیں تو کم از کم 30 آدھا تو ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ہو، 35 لکھے جائے۔ نہیں، اللہ پاک نے کتنا کرم فرمایا، کتنا کرم۔ پھر اگلی بات ایک بتاؤں، اور یہ اپنے پلے باندھ لو بس۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، اس آیت کے ذیل میں انہوں نے لکھا ہے کہ پھر ہلاک ہو گیا وہ آدمی، برباد ہو گیا وہ آدمی کہ قیامت کے دن جس کی نیکیاں گناہوں پر غالب نہیں آ سکی۔ تو قیامت کے دن جس کی نیکیاں کم پڑ گئیں، گناہ زیادہ بڑھ گئے۔ کہ گناہ کے بارے میں تو یہ ضابطہ تھا کہ 1 پر 1 ہی ہے، اور نیکیوں کے بارے میں یہ ضابطہ تھا کہ 1 پر 10۔ یہ تو عام ضابطہ ہے، اگر اخلاص اور ہے تو 700 تک ایک نیکی پر اجر ملنے کا وعدہ قرآن میں موجود ہے، ایک نیکی پر 700 تک۔ اور پھر رمضان میں کتنا زیادہ اجر، پھر لیلۃ القدر میں کتنا زیادہ اجر، پھر یہی نیکی، یہی نماز اگر اللہ پاک ہمت دے، توفیق دے، اللہ پاک استطاعت دے، بیت اللہ میں جا کر پڑھو 1,00,000 کا ثواب، مسجد نبوی میں پڑھو 50,000 کا ثواب، کتنے ثواب بڑھا دیے، لیکن گناہوں کا ضابطہ وہاں ہی ہے۔ اور پھر اللہ کا عجیب کرم ہے، حدیث پاک میں آتا ہے دائیں طرف ایک فرشتہ بیٹھا ہوا انسان کے گناہوں نیکیوں کو لکھ رہا، بائیں طرف والا فرشتہ گناہوں کو لکھ رہا، اور ان میں جو دائیں طرف والا فرشتہ ہے وہ امیر ہے، بائیں طرف والا فرشتہ مأمور ہے۔ جب انسان نیکی کا خیال کرتا ہے کہ مجھے یہ نیکی کرنی ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ ایک نیکی لکھ لیتا ہے، اس نے صرف خیال کیا ہے، کی نہیں ہے، خیال کیا ہے۔ اور جب نیکی کر لیتا ہے تو پھر وہ فرشتہ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور بائیں طرف والا فرشتہ وہ پابند ہوتا ہے گناہ لکھنے میں، اس سے پوچھے، آدمی گناہ کرتا ہے وہ پوچھتا ہے دائیں طرف والے سے لکھوں یا نہ لکھوں، وہ کہتا ہے نہیں، رک جاؤ، انتظار کرو، شاید توبہ کر لے۔ پھر تھوڑی دیر بعد، تھوڑے وقت کے بعد پھر وہ پوچھتا ہے لکھوں، پھر وہ کہتا ہے انتظار کرو، تھوڑا سا رک جاؤ، شاید توبہ کر لے۔ پھر 3 بار وہ مسلسل اس طرح سے پوچھتا ہے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب یہ ظالم توبہ نہیں کرتا، نادم نہیں ہوتا، شرمندہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ دائیں طرف والا فرشتہ اس سے یہ کہتا ہے کہ اچھا لکھ لو، لیکن ایک ہی لکھنا، ایک ہی لکھنا، ایک ہی لکھنا۔ اور پھر یہ موقع اور یہ چانس اس کے پاس ہے، جب بھی توبہ کرے گا وہ بھی مٹ جائے گی، جب بھی توبہ کرے گا وہ بھی مٹ جائے گی۔ اور جتنی توبہ میں خلوص ہوگا، اگر توبہ اور اچھی ہو گئی تو وہ نہ صرف مٹ جائے گی بلکہ اس کے بدلے میں نیکی لکھ دی جائے گی۔ کتنا اللہ کا کرم ہے۔ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، فرمایا ایسے لوگوں کی کہ گناہوں کو اللہ پاک نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ سچی اور پکی توبہ کرنے والا اور خالص توبہ کرنے والا آدمی جب قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا، بڑی نیکیاں اس کے سامنے ڈھیر لگائے جائیں گے، یہ بھی کیا آپ نے، یہ بھی، کہے گا یا اللہ یہ تو میں نے نہیں کی تھی، یہ نیکی تو میں نے نہیں کی، یہ کہاں سے آ گئی، یہ کام تو میں نے نہیں کیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے، جواب ملے گا یہ آپ کے وہ گناہ تھے اور جو آپ نے سچی توبہ کی تھی، اور ان گناہوں کو ہم نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ پاک کوئی گناہ چھپا دے گا، اس سے ظاہر نہیں کرے گا، یہ خود کہے گا یا اللہ وہ گناہ بھی ہیں، وہ گناہ بھی ہیں، وہ بھی گناہ بھی ہیں، سارے گناہ پھر خود ہی کھولے گا، یا اللہ ان کو بھی نیکیوں میں بدلا جائے، ان کو بھی نیکیوں میں بدلا جائے۔ تو اللہ پاک کا کتنا کرم ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اس مبارک مہینے میں بھی اگر ہم نیکیوں میں آگے نہ بڑھے، گناہوں سے پیچھے نہ ہٹے، تو پھر اس کے بعد کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور اسی لیے پھر ان سب باتوں کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعا
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس پر آمین کہنا بالکل برحق ہے، بجا ہے، بجا ہے۔ اگر ان سب انعامات کے بعد اگر ہم گناہ کریں اور اللہ کا فوری اور نقد عذاب اتر آئے تو تب بھی عدل اور انصاف ہے، تب بھی ظلم نہیں ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پر پیر رکھا، آمین، دوسری سیڑھی پر پیر رکھا، کہا آمین، تیسری پر پیر رکھا، کہا آمین۔ صحابہ پوچھتے اللہ کے رسول یہ کیا آج آپ نے آمین آمین 3 بار کیوں کہا؟ فرمایا پہلی بار اس لیے کہا، حضرت جبریل نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ آدمی جو رمضان کو پائے اور گناہ نہ بخشوا سکے، تو میں نے کہا آمین، برباد اسے ہونے دو۔ اللہ کے نبی کتنے رحیم، کتنے مہربان، کتنے کریم، ایک طرف وہ منافقوں کو، ظالموں کو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمیشہ جانی دشمن رہے، اپنا کرتا ان کے لیے پیش فرما رہے ہیں کہ شاید ان کی بخشش ہو جائے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہلاک ہو جاؤ، ہونے دو اس کو ہلاک، برباد ہونے دو۔ کہ اتنا بڑا مہینہ، عظمت والا، احترام والا اور اتنا کرم والا مہینہ اللہ نے دیا تھا، پھر بھی یہ نہیں سدھرا، نہیں بخشوایا اس نے، ہلاک ہو جائے۔ اور فرمایا برباد ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے آپ کا نام نامی مبارک آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو جائے، آمین، برباد ہو جائے۔ کہ جب ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے 10 رحمتیں اترتی ہیں، 10 رحمتیں اترتی ہیں۔ فرشتے یہ درود لے کے فوری دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، آپ علیہ السلام کے روزے پر پہنچتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول فلاں فلاں نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے درود کا۔ تو اس لیے یہ حق ہے نبی علیہ السلام کا۔ اور پھر کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنے ماں باپ کو، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا۔ تو حضرت جبریل نے کہا برباد ہو جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آمین آمین۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، ان دعاؤں کی قبولیت میں کوئی تردد نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما ہے، اور قبولیت کی میں بات عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص آئے کہ اللہ کے رسول بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی ہو گئی ہے، آپ دعا فرمائیں بارش ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں ہی ممبر پر بھی ہاتھ بلند فرمائے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم مسجد کے اندر ہی تھے، ابھی خطبہ چل رہا تھا کہ چھت سے پانی ٹپکنے لگا، بارش شروع ہو گئی۔ قبولیت کا یہ حال ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اٹھے ہوئے ہاتھ۔ اور پھر فرمایا ایک ہفتہ گزر گیا، ہوتے 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 بارش، ایک ہفتہ گزر گیا۔ اگلے جمعے کو پھر آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے ممبر پر، پھر وہ شخص آئے کہ اللہ کے رسول ہلاکت الاموال، مال ہلاک ہو گئے، پانی بھر گیا جگہ جگہ، آپ اللہ پاک سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک بارش روک دے۔ آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الجبال والاکام وبطون الاودیہ، اے اللہ اس بارش کو پہاڑوں پر لے جا، اے اللہ ویرانوں میں لے جا، اے اللہ ٹیلوں پر اس کو لے جا، اے اللہ اب ہماری ضرورت پوری ہو گئی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم مسجد سے باہر نکلے، سورج نکلا ہوا تھا۔ تو اس نبی کی دعا کی قبولیت میں کیا تردد ہو سکتا ہے؟ بد دعا کرنے والے سید الملائکہ حضرت جبریل اور آمین کہنے والے سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جمعے کا دن اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے جس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ میرے ممبر سے لے کر میرے حجرے تک یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، وہاں یہ دعائیں ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس رمضان المبارک میں ہم اپنے گناہ نہ بخشوا سکیں۔ ہم نے اپنی زندگی اگر نہ بدلی تو ہمارے لیے بربادی ہے۔ بس اپنی زندگی کے بدلنے کا فیصلہ کریں آج۔ جو جہاں جہاں جو گناہ زندگی میں ہیں اللہ جانتا ہے، وہ اور اس کا اللہ جانے۔ سچی توبہ کرو دل میں کہ انشاءاللہ ہم انشاءاللہ رمضان کے بعد ان گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے۔ آج سے ہی ہم وہ گناہ چھوڑتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک اپنی زندگی کا جائزہ لو۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، وضاقتہ، حلیہ، شکل، سب سنت کے مطابق لے کے آؤ اور گناہوں سے توبہ کرو۔ یہ مبارک مہینہ اسی لیے آیا تاکہ ہمارے گناہ بخشے جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔